بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کے ملکہ و شہزادی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا۔ عشق ایسا کیا کرتا تھا کہ بیوی کے نام پر ہی مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈل گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا پانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال نے، بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کے قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، بیوی کے قبر پر بیٹھ کے روتا رہا، دن رات روتا رہا، وہی سوتا وہی جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیا اور قبرستان میں اس نے روتے روتے بہت زیادہ وقت گزار دیا۔ بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص رو ہی رہا تھا، معمول کے مطابق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا قبر پر بیٹھا شخص رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور جا کر پوچھا، میاں کیوں رو رہا ہے اور یہ کس کی قبر ہے؟ کہا، حضرت میں اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا، بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا۔ میری بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کے انتقال نے مجھے چکناچور کر دیا، مجھے اتنا صدمہ پہنچا ہے کہ میں برداشت نہ کر پایا۔ میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں مالک مجھے جلد مار دے۔ میں بھی اپنی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا ہے مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھے ہوئے روتے روتے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی کیفیت دیکھی، اس کی حالت زار دیکھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا رو مت، میں تیری بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نے رونا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کنڈا مبارک اس قبر پر لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی کہ اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی جس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا، اے حضرت، اسی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ جس زبان سے لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا اسی زبان کو آگ نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، آگ کھا رہی ہے، اور جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں اسی شرمگاہ سے میں نے زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کا عزت لوٹا کرتا تھا۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتا پڑھتا اٹھا تو پہلے شخص نے کہا کہ حضرت یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر یہ ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں چلا جا، اور وہ حبشی ایک بار پھر سے مر گیا، وہ اپنی قبر پہ چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پہ گئے، اپنے توجہ ڈالی، اپنا کنڈا مبارک لگایا اور کہا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پٹی اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جسے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکناچور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص عرصہ دراز کا روتا روتا تکا ہوا تھا۔ عرصہ دراز سے اس نے سکون سے نیند نہیں کی تھی۔ جب نیند کا غلبہ طاری ہوا اس کے اوپر تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ ہم راستے میں سو جاتے ہیں، تیرے باہوں میں سر رکھ کر کے سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر سویا ہوا ہے۔ ادھر سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا، اللہ نے بڑی ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔
گھوڑے پر کہیں جا رہا تھا، جب اس خوبصورت عورت کی نظر اس شہزادے پر پڑی اور یہ خوبصورت عورت اس شہزادے پر فریفتہ ہو گئی۔ شہزادی نے اسے دیکھا اور اسے بھی عورت پسند آ گئی۔ اس نے شہزادے کو دیکھا، دونوں نے اشارے میں بات کی۔ اب اس کی بیوی نے اس کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی۔ کہا میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادی نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ پیچھے جب شوہر کی انکلی دیکھا کہ حسین و جمیل بیوی تو ہے ہی نہیں، پریشان ہو گیا کہ میری محبت کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا، میرا عشق کہاں گیا۔ ایک بار پھر سے وہ پریشانی کے دلدل میں پھنس گیا۔ خیر پیروں کی نشان پکڑتا پکڑتا بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ کہا تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا او شخص کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ اس شخص نے کہا نہیں یہ تو میری بیوی ہے۔ شہزادے نے اسے اشارہ کیا کہ تو ہی اسے بتا تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے؟ بیوی نے کہا میں تیری کون سی بیوی ہوں، میں تو اس کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں ہوں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر سے عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا کہ اے حضرت آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا ہے، یہ میری بیوی نہیں تھی، آپ نے فرمایا یہ تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت میں پھر سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس شہزادی کی لونڈی ہے؟ کہنے لگی کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا کہ نہیں میں اس کی بیوی نہیں ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے مالک جس طرح تو نے اسے زندہ کیا ہے اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی، اور جب وہ مری تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دیکھنا ہو ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گناہگار بن کر، سیاکار بن کر مرا، جبکہ قیامت کے دن مؤمن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ کہا کہ جس نے ایسا انسان نہیں دیکھا ہو تو وہ اس حبشی کو دیکھے۔ وہ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا۔ اور جس نے ایسے شخص کو دیکھا ہو جو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرے، کفر کی حالت میں کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے، کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی، اٹھی تھی تو کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا۔ آپ فرمانے لگے کہ کاش تو نے میرے کریم رب سے عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی۔ عرصہ دراز تک تو اس کی قبر پہ بیٹھ کے روتا رہا، اس عورت کی قبر پہ بیٹھ کے تو عرصہ دراز تک روتا رہا، اپنا سکون برباد کرتا رہا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ بیوی کے عشق میں بیٹھ کے روتا رہا، کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا۔ اللہ اکبر، تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کی تخلیق فرمانے والا مل جاتا، اور ان حبشی عورت کی تجھے ضرورت ہی نہ پڑتی۔ دنیا سے یاری لگاؤ گے، دنیا بے وفا ہے، بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، بے وفا لوگوں سے دوستی مت لگانا، بے وفاؤں سے یاری تمہیں ہلاک کر دے گی، تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ دوستی لگانی ہے تو اپنی کریم رب سے لگاؤ، یاری لگانی ہے تو اپنی رب العزت سے لگاؤ۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح و شام اللہ اللہ کیا کرتا تھا، ساری رات اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا، کہنے لگا تو ایسا کیوں کرتا ہے، ساری رات مسئلے پہ بیٹھا رہتا ہے، یہ تو بتا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی بھی جواب ملا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا نہیں ملا۔ کہنے لگا کہ پھر اللہ اللہ کرنے کا کیا فائدہ، جا کر میٹھی نیند سو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور شیطان کی بات سن کر اس نے مسئلہ اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا کہ اللہ جب جواب ہی نہیں دیتا جا کے سو گیا۔ جواب میں کسی کہنے والے نے کہا او میرے بندے کس نے تجھے کہا ہے کہ ہم تجھے جواب نہیں دیتے؟ او میرے بندے جب تو ایک بار اللہ کرتا ہے نا، اور پھر تو جب دوسری بار اللہ کرتا ہے تو وہی تو ہمارا جواب ہوتا ہے۔
ایک بار اللہ کہنے کے بعد تیرے اندر اتنی لذت ڈال دیتے ہیں کہ ہم تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں، اللہ میں اتنی مٹاس ڈال دیتے ہیں۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد دوسری بار خود سے تیرا جی کرتا ہے کہ تو اللہ کرتے چلے جاؤ۔ تیرے اللہ تو ہمارا جواب ہی ہے۔ اللہ کریم سب کو راہ حق پر چلنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے لائک کرے، بہت زیادہ شیئر کرے۔ یہ ایک اصلاحی ویڈیو ہے، اصلاحی بیان ہے، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور لوگوں کے رہنمائی ہو سکے۔ آپ اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے، اور اگر آپ کا دل کرے اور آپ اسلامی چینل کو، اسلامی ویڈیوز کو، اسلامی واقعات کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے، ساتھ میں گھنٹی والا بٹن دبا کے نوٹیفیکیشن آن کرے تاکہ ہم اسی طرح بار بار ملتے رہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب، تمام حضرات کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو حل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد ہم ملیں گے کسی دوسرے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔